جی بتائیں مولانا، آپ نے جو ہے سیاسی لیڈران کے پاس ایک پیغام بھیجا تھا کہ جو جلوس کی اجازت نہیں ملی ہے اس کو کوشش کر کے جو ہے جلوس کی اجازت لیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جلوس کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ کیا ہمارے کچھ اپنوں کی غلطی ہے؟ اس میں کہیں کمی پیشی نظر آئی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ بنام مسلمان قوم مسلم کے ارباب حل و عقد، اصحاب قلم، ارباب سیاست بلا تفریق کسی بھی پارٹی سے متعلق ہوں، رحمت للعالمین نور مجسم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کریں، بڑھ چڑھ کر کے اس معاملے میں حصہ لیں اور اقوام عالم کو ایک پیغام امن و امان کا ایسا دیں سرکار کی زندگی سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے، چونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا ہے کہ سرکار کی زندگی کا ہر پہلو جو ہے ایک ہیرے کی ہشت پہلو ہیرے کی مانند ہے، جدھر سے بھی سرکار کے پہلو کو لیا جائے گا وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہوا نظر آتا۔ سرکار ایک ایسے مصلح قوم و ملت ہیں کہ جن کی تبلیغ و ہدایت سے لاکھوں لاکھ لوگ بلکہ کروڑوں لوگ آج تک ہدایت پا چکے، بھٹکی ہوئی راہ سے راہ ہدایت پر آ چکے، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا ہے، وہ پریکٹیکل طور پر دیکھنا چاہتا ہے، ہر آدمی پریکٹیکلی طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اسلاف جو دنیا میں تشریف لائے اور جنہوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچایا، جیسے عطا رسول والی ہندوستان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نہ کوئی فوج لے کر آئے تھے ہندوستان، نہ کوئی بارود بم لے کر کے آئے تھے، نہ کوئی تیر و تفنگ لے کر کے آئے تھے، لائے تھے کیا؟ قرآن و سنت کی روشنی، اپنا اخلاقی نمونہ، اپنا کردار، سب کچھ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈھال کر کے قوم کے سامنے جب پیش کیا تو لاکھوں گمگشتگان راہ نے ان کے ہاتھ پر جو ہے توبہ کی، توبہ کر کے مشرف باسلام ہوئے اور اپنی دنیا بھی سنوار لی اور آخرت بھی سنوار لی۔ مولانا، ایک طرف جو ہے بنگلور میں جلوس کے لیے پرمیشن ملی ہے اور دوسری جانب پرمیشن نہیں دی گئی ہے، جبکہ گنیشا کی جلوس کو پرمیشن ملی تھی، نوراتری کے موقع پر 9 دن جو ہے وہ اپنے جشن کو مناتے رہے، لیکن یہاں پر جو ہے خاص بات یہ ہے کہ میلاد النبی کی جلوس کو جو ہے پابندی لگائی گئی ہے اور اس پر جو ہے سیاسی لیڈران اور علماء کرام بھی خاموش ہیں۔ مولانا دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، میں اب بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ میرے علم و اطلاع میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے چند ایسے راستے ہیں، چند ایسے علاقے ہیں جہاں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ ان علاقوں میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر حکومت کے نمائندے چاہیں اور انتظامیہ چاہے تو وہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھتے ہوئے جس طرح سے دیگر مذاہب کے پروگرام کو انہوں نے کامیاب بنایا ہے، ایسے ہی اس پروگرام کو کیوں نہیں کامیاب بنا سکتے؟ اگر سب کا ساتھ سب کا وکاس کا دعویٰ ہے اور نعرہ ہے تو اس میں سب کا ساتھ سب کے وکاس میں مسلمان بھی تو ہیں شامل، یا یہ الگ ہیں؟ اگر الگ ہیں تو بتا دیا جائے، نہیں الگ نہیں ہیں، ہم بھی اسی ملک کے باشندے ہیں اور یقیناً ہیں، اور ہمیں اس کی سند کی کسی سے ضرورت و حاجت بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں کی جو موجودہ حکومت ہے، اگر وہ چاہے، ہمارے سی ایم صاحب چاہیں، ہوم منسٹر صاحب چاہیں، مائنارٹی منسٹر چاہے، اور ڈی آئی جی، آئی جی اور کمشنر صاحب اگر چاہیں، اور تو وہ اپنے ماتحتوں کو اس طرح سے منظم کر سکتے ہیں کہ ڈسپلن بھی قائم رہے، کوئی بدامنی بھی نہ پھیلے اور ہر علاقے سے جلوس نکل جائے امن و امان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہوں گا، جو بھی ڈی جے کے ساتھ آئے اسے جلوس میں شریک نہ ہونے دیا جائے،
انتظامیہ سختی کے ساتھ اس پر عمل کرے، ہم اس کی تائید کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، ہم کھل کے کریں گے حمایت۔ جو ڈی جے کو لے کے آگا اس کی گاڑی کو جلوس میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ ہاں، ایک مائک 2 مائک لگا کر سادہ انداز میں جو لوگ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں اور حلقہ ذکر کرتے ہوئے جائیں اور پیغام جو ہے قرآن و حدیث کا جو امن و امان کا ہے وہ پہنچاتے ہوئے جائیں، اور جو لوگ سبیل لگائیں، لنگر لٹائیں، تو ایسے سب حضرات کے لیے تھوڑا سا اگر انتظامیہ ساتھ دے تو اچھے نظم و نسق کے ساتھ یہ جلوس نکل سکتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ 2 دن ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، اچھا یہ ہوتا کہ آج جمعہ تھا، محراب و منبر کا ایک پیغام بڑے پیارے انداز سے قوم تک پہنچ جاتا، میڈیا سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے نا۔ اگر ہمارے یہ حکمران اور ہمارے یہ نمائندگان اگر اس پر توجہ فرما لیتے، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شامل حال ہو جاتے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو ان کا نام جو ہے تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا۔ اب بھی وقت نہیں گزرا ہے، اب بھی وقت ہمارے پاس ہے، آج کا بھی دن ہے اور کل ہفتہ ہے، ہفتے کا دن بھی ہے۔ 2 دن کے اندر اگر جتنے بھی ارباب حل و عقد اصحاب سیاست ہیں وہ کسی پارٹی سے وابستہ ہوں بنام مسلمان، اور اس میں ہماری ریاست کے جو غیر مسلم حضرات ہیں جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں وہ بھی اس میں شریک رہتے ہیں۔ ابھی ہیبال میں جو دسہرہ کا پروگرام ہوا اس میں مسلمان بھی رہے، غیر مسلم بھی رہے، میسور میں ہوا اس میں مسلمان بھی رہے، غیر مسلم بھی رہے۔ جب سارے پروگرام ہم مل کر منانا جانتے ہیں تو اس میلاد النبی کے موقع پر کیوں دامن جھاڑ رہے ہیں؟